آپ مجھے یہ بتائیے جو کاسٹ آف ڈیموکریسی ہے، آج جب پاکستان میں 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری، 50% کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، پیٹرول ہر روز بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے ابھی تک HIV کے نمبرز نہیں بتائے جو آگے چل کے آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ کس لیول پہ پاکستان میں HIV بڑھ رہا ہے. ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے، کوئی پریشان نہیں افسوس کے ساتھ. اب رضا صاحب، کیا وجہ ہے کہ اخراجات تو اتنی سپیڈ سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، سینٹ، نیشنل اسمبلی، ڈیولپمنٹ فنڈز کٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیلیوری کوئی نہیں ہو رہی ہے. عوام کی زندگی، سٹینڈرڈ آف لیونگ وہیں کھڑی ہوئی ہے. ہاں، پنجاب میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، بلوچستان میں بد سے بدتر، KPK میں بد سے بدتر، سندھ کے اندر بھی حالات، اب پانی بھی نہیں ہے. رضا ہارون صاحب، آپ کا نظریہ حضور. بھائی بہت بہت شکریہ. جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اور جو اعداد و شمار آپ نے فاروق سلیم صاحب کے آرٹیکل سے کوٹ کیے ہیں، یہ بڑے پریشان کن ہیں. اور جہاں تک انہوں نے یہ اخراجات کی بات کی، وہیں اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ دولت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نہیں بڑھ رہی، چند لوگوں کی تو بہت بڑھ رہی ہے. اور پروپورشنلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ عوام کو، غریب لوگوں کو غربت مٹانے کے لیے یا بے روزگاری ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت جس کا نام ہے، جمہوریت جس نظام کو کہتے ہیں، وہ بیسکلی تو عوام کا رول ہوتا ہے. اور عوام کے رول کے اندر حکمرانی حاصل کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ حکمران یا رولرز، گورنمنٹس ہماری جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک کوشش ایسی کریں کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو، ان کے معاشی مسائل حل ہوں، ان کی روزمرہ زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں، میونسپل فنکشنز ہیں یا دیگر ان کی جو زندگی آسانی پیدا ہو سکتی ان کی ڈور سٹیپس پہ وہ مہیا کیے جائیں. لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ کا جو سوال تھا اس میں آپ نے جمہوریت کی بات بھی کی، آمریت کی بات کی اور بادشاہت کی بات بھی کی. دیکھیں، کلیہ یہ ہے طلب بھائی کہ جو بھی نظام ہو وہ پیورسٹ فارم ہے. اگر آپ کو جمہوریت کرنی ہے تو وہ جمہوریت کا خالصتاً پیور فارم ہونے چاہیے، عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، پھر اس میں کسی طرح کی مداخلت یا کسی آپ کہہ رہے ہیں مکس چارٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سائڈ پہ رہیں. مکس چارٹ نہیں، آمریت ہے تو پھر وہ ڈکٹیٹرشپ، فل ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. اسی طرح بادشاہت ہے تو پھر بادشاہت ہونی چاہیے. یہ جو ہم جو مکس کام کرتے ہیں اور جو مختلف سسٹمز کو ملا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح گورننس کے ماحول کو بہتر کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. ساحل ودانی صاحب کا ایک شعر ہے، جی سر، وہ آپ کے سوال کے حساب سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ہمارے ملک کے حالات پہ فٹ بیٹھتا ہے. جہاں دولت چند خاندانوں تک اور چند امیر رئیس لوگوں کے محلوں تک محدود ہو کے رہے گی، کہ آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر. دیکھے تھے ہم نے جو وہ خواب کیا ہوئے، دولت بڑی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، دولت بڑی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے. مطلب گورنمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے نا. اگر گورنمنٹ بیٹھ کر بیوروکریسی کو بونسز دیتی رہے گی، گورنمنٹ بیٹھ کر، ابھی حالیہ خبر تھی کہ 1.8 بلین روپے جو ہیں وہ بیوروکریسی کے مفادات کے لیے مزید اپروو کیے ہیں کیبنٹ نے. تو جب گورنمنٹ ایسے دور میں جب عوام کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے اور اس طرح کی مراعات تقسیم ہوتی رہیں گی، اخراجات میں اضافہ کرتی رہے گی، تو پھر یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی نا. تو ہماری وفاقی حکومت کو، ہماری ریاست کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر ملکوں کے اندر پھر جب یہ آپ حد سے گزر جاتے ہیں، جب عوام کی برداشت حد سے گزر جاتی ہے تو پھر عوام یہ نہیں دیکھتے، پھر بنا قیادت لوگ باہر نکلتے ہیں. پھر وہ آواز کہتے ہیں نا کہ آواز خلق و نکار خدا سمجھو. تو اس وقت تو عوام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوگا نا، اگر اللہ معاف کرے اس سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو ہوش آئے، اس سے پہلے ہمارے ریاست کے اندر، نہ صرف حکمرانوں کو سر، اس میں ہماری بیوروکریسی بھی شامل ہے، ہماری دیگر جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اس وقت خاص طور پہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہیں یا صوبائی حکومتیں ہیں یا مقامی حکومتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، عوام کے ان مسائل پر توجہ دیں. باقی ساری بڑی باتیں اپنی جگہ اچھی ہیں، وہ آپ تقاریر بھی کریں اور وہ بڑے آپ بیانات بھی دیں، لیکن اگر عوام کے بنیادی مسائل جس میں کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ان کی بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپ پر پہنچانے کا کام ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے بڑے اچھے کام، بڑے بین الاقوامی آپ کی جو آپ کو اس وقت مل رہی ہے، ستائش مل رہی ہے، وہ تمام چیزیں پھر عوام کی نظروں میں معنی نہیں رکھتی.
I completely agree with you. I completely agree with you, رضا بھائی. جائیں جانب ہم نے طرح بھائی انٹرنیشنل میڈیشن کے اندر پیس میں اتنا بڑا رول پلے کیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کامیابی ہے, ہماری ریاست کے وزیر اعظم صاحب کی کامیابی ہے. وہیں اب اس کامیابی کو کہیں نہ کہیں بھارت کو, اور اس کامیابی کا تھوڑا بہت عملی جامہ تب پہنایا جائے گا جب شاید وہ 10 ارب ڈالرز امریکہ میں دے دے رضا بھائی. اسی لیے ہم نے دیکھیں نا, یہ ڈیمانڈ کوئی, اگر مجھے تو نہیں پتا کہ کتنی اوتھینٹک ہے نیوز, میں نے بھی کل سنی تھی, لیکن اگر یہ ڈیمانڈ ہے بھی تو ٹھیک ڈیمانڈ ہے. آپ کوئی میڈیشن کرتے ہیں, آپ کوئی کسی بڑے پروسیس میں, دنیا کو فائدہ کتنا ہوا ہے؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I completely agree with you, لیکن دنیا ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک اور اسٹیل میٹ کا شکار ہے رضا بھائی. دنیا کو مجھے آگے بڑھنا ہے رضا بھائی. فائدہ ہوا ہے, تو اگر 10 ارب ڈالر آپ کو اس حوالے سے ملتے ہیں کہ آپ کی معیشت مستحکم ہو سکے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ فیس کے طور پر طلب کیا جائے. بالکل ٹھیک. شیر ارباب علی صاحب, آپ کیا نظریہ حضور, آپ کی نظر میں ہمارے حکمران جو اتنی شاہ خرچیاں کر رہے ہیں, یہ جمہوریت, آمریت, بادشاہت میں آپ کی نظر میں کیا بہتر ہوگا پاکستان کے لیے؟ اور یہ جمہوریت تو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ہمیں, آپ کا نظریہ حضور؟ سیاستدانوں کی شاہ خرچیاں جو ہیں بالکل اس کو ریشنلائز بھی کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا بھی چاہیے, لیکن ایک سٹیپ ذرا ہم پیچھے لینا, تھوڑا سا پاپولزم سے نکل کے کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیں. ہمارا جو فیڈرل بجٹ ہے, فیڈرل بجٹ, اس کا اگر یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ جی آپ کا فیڈرل بجٹ کتنا ہے اور اس میں پارلیمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ کتنے فیصد ہے, اس کو اگر دیکھ لیں تو مطلب جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, لاسٹ ٹائم ہم اسمبلیوں میں تھے, تو شاید اٹ واز ناٹ ایون 0.3%, 0.3% بھی نہیں تھا. تو بالکل آپ 0.3% کو ٹھیک بھی کریں, اس کو ریشنلائز بھی کریں, اس کو کم بھی کریں, سارا کچھ کریں, لیکن اگر آپ تھوڑی سی ایک اور طرف دیکھیں, آپ کا PIA کا اینول خسارہ کتنا ہے, آپ کا ریلوے کا اینول خسارہ کتنا ہے, آپ کا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اینول خسارے کتنے ہیں, وہ پورے پارلیمان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں. اگریڈ. اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز ٹھیک ہے نا, میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا. دوسرا, ہم اگر دیکھیں ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اس زمانے میں جس وقت آپ نے کہا اور اب زمانے میں اس پہ کتنا فرق آیا ہے, وہ بھی دیکھ لیں. اس کی بھی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے, لیکن وہ کوئی نہیں کرتا, بیکاز آپ کے تو بہت سارے اس وقت جو جمہوریت ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں عوام کے, وہ عوام کے ووٹ سے نہیں ہے, جنہوں نے گنے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں, اس میں بھی بہت بڑی ایک چیز ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک عجیب بات, جب جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے یا وہ تھے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, تو ان کے زمانے سے یہ ایک چیز چلی آئی ہے ٹو برائب دی الیکٹڈ اور پبلک ریپرزینٹیوز ڈیولپمنٹ فنڈ. ڈیولپمنٹ فنڈ نہ اصولی طور پہ قومی اسمبلی کے ممبر کا کام ہے, اور ان کو اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے وہ, اور ضروری نہیں ہے, پارٹیز تو الیکٹیبلٹی پہ ٹکٹ دیتی ہیں, اس پہ نہیں دیتی کہ بندہ کوالیفائڈ کتنا ہے. تو جس نے 10ویں بھی نہیں پڑھی, انگوٹھا چاپ ہو, اس کو بھی سے جتنے کروڑ آپ نے یاد کیے ہیں وہ بھی ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکاز اس طرح فکس فگرز یہ بھی نہیں ہوتے. سو اس میں یہ بھی ہے. اور جو ایکچوئل ڈیولوشن ہے, ہمیں دیکھیں 18ویں ترمیم ہوا, ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو امپاور کریں, اچھی بات ہے, لیکن وہاں تک اس کے بعد ہمارے آگے پر چلتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے اوپر کھل کے کوئی بات نہیں کرتا کہ جی ایکچوئل امپاورمنٹ تو لوکل گورنمنٹ ہے. آپ کا عام آدمی جو ہے اس کو لوکل ریپرزینٹیو زیادہ ایکسیسیبل ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ MPAs یا MNAs کے پاس جائیں.